अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीरजादा। 23 अक्टूबर 2023 के इख्तिताम पे मेरे सामने बहुत से इश्यूज हैं, पाकिस्तान के अंदर, हिंदुस्तान के हवाले से, दुनिया के हवाले से। लेकिन अब से चंद घंटे पहले, और मैं इनका जिक्र भी आपके सामने कर दूंगा, लेकिन उनकी तफसीलात में नहीं जा सकूंगा, बिकॉज चंद घंटे पहले ये खबर आई कि अडयाला जेल के बाहर खड़े होके आफ्ताब बाजवा साहब ने, जो इमरान खान साहब की वोकला की टीम का हिस्सा हैं और जिन्होंने आज ट्यूसडे के दिन, मंगल के दिन 31 अक्टूबर को फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब से मुलाकात की, रिपोर्टर्स के साथ बात करते हुए आफ्ताब बाजवा साहब ने ये इल्ज़ाम लगाया कि इमरान खान साहब ने बरमला ये कहा है कि उन्हें स्लो पॉइजनिंग की जा रही है और वो उसके असरात अपने अंदर महसूस करते हैं। जब उन्होंने ये कहा तो इसको बहुत से व्लॉगर्स ने भी पिकअप कर लिया, जैसे डॉक्टर शहबाज गिल ने इसे पिक किया। खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, वहां पे 2-3 दफा इसका अंग्रेजी और उर्दू में तस्करा भी किया गया, और भी बहुत से व्लॉगर्स ने, कमेंटेटर्स ने इस चीज को पिकअप ऑन किया। इसके हवाले से अखबारी नुमाइंदों के साथ उनकी एक क्रॉस टॉक भी हुई। इसकी अहमियत क्या है, क्योंकि जाहिर है कि जब इस तरह से उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है तो ये इसकी बड़ी गैर मामूली किस्म की अहमियत है, और मैं इसको बहुत डिटेल से एग्जामिन करूंगा, इसके क्रॉस एंड कॉन्स को। और मेरा जिस तरह से हमेशा कोशिश होती है इस यूट्यूब के अंदर कि हम एक सोल्यूशन फाइंडिंग की तरफ भी जाएं कि हल क्या है इसका, तो वो मैं आपके सामने रखता हूं। लेकिन इससे पहले कि मैं इसकी तरफ चलूं, जैसा कि मैंने आपको कहा, बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं जो अपने थी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक डेवलपमेंट तो वो है जहां चौथा दिन जो है ग्राउंड ऑफेंसिव का, इसराइल के इस चौथे ऑफेंसिव के दिन में अब इसराइल के टैंक जो है वो गाजा सिटी के आउटस्कर्ट्स के ऊपर पहुंच चुके हैं। इसराइली जो है वो नॉर्थ गाजा के ऊपर भी दबाव डाल रहे हैं, उस शहर में भी दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं, और वो साउथ गाजा के ऊपर भी अटैक कर रहे हैं। और इसराइली आर्मी का ये कहना है, और किसी हद तक उसकी कॉन्फर्मेशन जो है वो हमास के सोर्सेस से भी है, क्योंकि सिचुएशन मैंने जितनी भी देखी है वो बिल्कुल क्लियर नहीं हो पा रही, बिकॉज जब सूरत हाल ऐसी हो जाए और इंफॉर्मेशन सिस्टम ब्रेक डाउन कर जाए तो आपको एक्यूरेट पिक्चर नहीं मिल सकती। लेकिन जो टनल सिस्टम है गाजा सिटी के नीचे, जो हमास ने बना रखा हुआ है बहुत मेहनत से, जिससे इसराइली बहुत खौफजदा है, अपेरेंटली इसराइलीज ने उस टनल सिस्टम के बहुत से हिस्सों में पेनिट्रेट किया है, और वहां पर एक गन फाइट्स उनके और हमास के मिलिटेंट्स के दरमियान में, गोरिल्लास के दरमियान में गन फाइट्स हो रही हैं। हमास और किस्म के क्लेम्स कर रहा है, इसराइली और किस्म के क्लेम कर रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया उसको असेस करने की कोशिश कर रहा है, उसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। मैं कोशिश करूंगा कि बहुत जल्दी अगले चंद घंटों में मजीद तफसीलात जो हैं इसके हवाले से एक वीलॉग में आपके सामने मैं ला सकूं, उसका आप वेट कीजिएगा। दूसरी जो एक डेवलपमेंट है, इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इसराइल के वजीर आजम नेतन्याहू ने सीज फायर करने से इनकार कर दिया है। वो कहते हैं कि सीज फायर का मतलब यह है कि आप हमास की दहशतगर्दी को सरेंडर करेंगे, और इस एक स्टैंड में उनके साथ अमेरिका के सदर जो बाइडन मुकम्मल तौर पे खड़े हैं, जो कहते हैं कि ये सीज फायर का टाइम नहीं है। इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट ने प्रेसिडेंट जो बाइडन की शख्सियत के अंदर जो खौफनाक किस्म के अनासर पाए जाते हैं, और प्रेसिडेंट जो बाइडन कितने खतरनाक आदमी हैं, कितने संगदिल हैं, कितने बेरहम हैं, इसने अमेरिका के अंदर भी बहुत अच्छी तरह से इसको एक्सपोज किया है। और अमेरिका की पार्टी, जो डेमोक्रेटिक पार्टी का जो लेफ्ट है, उसके अंदर भी लोग बड़ा सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि प्रेसिडेंट बाइडन की ओवरऑल ग्लोबल अप्रोच जो है वो इंसानी हकूक के हवाले से आखिर है क्या। दूसरी तरफ सारी दुनिया, उसमें चीन हो या रूस हो, अरब ममालिक हो, लातीनी अमेरिका के ममालिक हो, अफ्रीका के ममालिक हो, मुस्लिम कंट्रीज हो, अवाम हो, यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल हैं, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो मसलसल हर 6-6, 8-8 घंटे के बाद ये मुतालबा कर रहे हैं कि यहाँ पे एक सीज फायर करें। अब तक गाजा में डेथ टोल 8,500 से ऑफिशियली बढ़ चुका है, और सैकड़ों लोग जो हैं वो मलबे के नीचे दफन है। किसी को एग्जैक्ट डेथ टोल इस स्टेज के ऊपर पता ही नहीं है। आप ये समझें कि अगले चंद घंटों में आपके सामने 9,000 का ऑफिशियल डेथ टोल आ जाएगा, जिसमें से 1/3, कम से कम 30% से ज्यादा इसके अंदर छोटे मासूम बच्चे हैं। तो ये वहां की सूरत हाल है। दूसरी तरफ कतर ने 1 के 2 दिन पहले आपने खबर देखी होगी कि 8 हिंदुस्तान के जो सीनियर नेवल ऑफिसर्स हैं, जो कतर में एक कंपनी के साथ काम करते थे, उनका ट्रायल किया है, और ट्रायल के बाद उन्हें स्पाइंग के इल्जाम में कि वो अपेरेंटली इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे कतर के अंदर, उन्हें सजाए मौत जो दी है, जिस पे हिंदुस्तान की हुकूमत का बड़ा सख्त रिएक्शन है, और हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का कहना है कि हम इसको फाइट करेंगे और इनको हम यहां से छोड़ाएंगे। एक और बड़ी डिस्टर्बिंग डेवलपमेंट वो भी है, जहां एक पाकिस्तानी नजाद अमेरिकन डॉक्टर जो हैं, खातून, जिनकी उम्र सिर्फ 20 या 51-52 ईयर्स की उम्र थी, जिन्होंने हाल ही में वेस्ट को सियाटल से
وہ مائگریٹ کر کے آئی تھیں اور اس وقت ہیوسٹن کے قریب ٹیکسس میں چھوٹے سے شہر میں رہ رہی تھیں. ان پہ چاقو زنی کے بے در پہ وار کر کے کسی ایکسٹریمسٹ نے انہیں قتل کر دیا. پولیس ابھی تک یہ ڈٹرمن نہیں کر سکی کہ اس آدمی کا جس کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں تھا, یہ غالباً کوئی ہوم لیس قسم کا کیریکٹر تھا جو ایک انڈر پاس کے نیچے رہتا تھا, اس نے یہ اقدام کیوں کیا ہے. لیکن جو بیسک انڈرسٹینڈنگ اب تک ہے اپنا کی اور پاکستانی ڈاکٹرز کی کہ یہ کلیئرلی ایک ریس ریلیٹڈ, ریلیجن ریلیٹڈ ہیٹ کرائم ہے. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا الیکشن کی ووٹنگ کے جو ان آفیشیل ریزلٹس ہمارے سامنے آئے ہیں, اس میں اسما جہاں بتایا جا رہا ہے کہ اسما جہانگیر گروپ جس کو سپورٹ کر رہی ہے نواز شریف کی پارٹی PMLN, اسے کامیابی حاصل ہوئی ہے. ان کے پریزیڈنٹ ہوں گے. آفیشیل ریزلٹ اس کے 3 نومبر کو آئیں گے. اس کی بھی بڑی سگنیفیکنٹ امپورٹنس ہے, اس پہ بھی میں بات کرنے کی کوشش کروں گا ایک سبسیکوینٹ ویلاگ میں. اور نواز شریف صاحب کی اس وقت تک کوئی ریزلٹس آئے نہیں اس کے ہمارے سامنے, لیکن آج اس وقت جب میں بول رہا ہوں ابھی بھی ان کی ایک بہت ہی امپورٹنٹ پہلی آفیشیل میٹنگ جو ہے وہ جاتی عمرہ میں لاہور میں جاری ہے, جہاں پہلی دفعہ 4 برس کے بعد نواز شریف ایز لیڈر آف دی پارٹی اپنی ہی پارٹی کو کے ساتھ کو لیڈ کر رہے ہیں اس کی میٹنگ میں, جس میں شہباز شریف بھی ہیں, مریم نواز بھی ہیں, اس میں اسحاق ڈار بھی ہیں, اس میں حمزہ شہباز بھی ہیں, اس میں ان کی بہت سی لیڈرشپ ہے. اور 3 قسم کے یہاں اغراض و مقاصد بتائے جاتے ہیں. ایک تو پارٹی کی سینس آف ڈائریکشن کیا ہوگی الیکشن کے حوالے سے, الیکشن کے اندر کینڈیڈیٹس کی سلیکشن کن بنیادوں پہ کی جائے گی, اور باقی سیاسی جماعتوں کے ساتھ کس قسم کا الائنس ہوگا. تو اس کی ابھی کوئی تفصیلات نہیں آئیں, اور اب سے کوئی تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے جب میں نے آخری دفعہ چیک کیا تو کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر اس کی تفصیلات نہیں آئی تھیں, نہ PMLN کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل پہ اس کی کوئی ڈیٹیلز ہیں یا پریس ریلیز ہے. اور مریم نواز صاحبہ نے 30 منٹ پہلے صرف سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن میں اپنی جو ان کا گروپ ہے جسے اسما جہانگیر گروپ کہا جاتا ہے, جس کی الائنس اس وقت PMLN کے ساتھ ہے, اس کو انہوں نے مبارکباد کا پیغام دیا ہے, اور دنیا نیوز نے کہا ہے کہ وہ گروپ جو ہے وہ کامیاب ہو گئے. تو یہ ایک اوور آل ویو ہے. اب میں آ جاتا ہوں اس ڈیولپمنٹ کی طرف جس کے حوالے سے میرے پاس بہت سے پوائنٹس ہیں. اس کا کانٹیکس کیا ہے کہ جو عمران خان صاحب کو سلو پوائزننگ کا خطرہ ہے. آفتاب باجوہ صاحب نے اڈیالہ جیل کے باہر کھڑے ہو کے اخباری نمائندوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا, بہت ہی ایموشنل طریقے سے انہوں نے یہ کہا, بہت وہ غصے میں تھے, ان سے سوال جواب بھی ہوئے. اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا جو آفیشیل ٹویٹر ہینڈل ہے اس میں انگریزی اردو میں اس کو رپورٹ کیا گیا. شہباز گل صاحب نے اپنے ویلاگ میں اس کا ذکر کیا ہے. آفتاب باجوہ صاحب نے کسی قسم کی کوئی ڈیٹیلز نہیں دی ہیں. انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ فارمر پرائم منسٹر پاکستان عمران خان کیا محسوس کر رہے ہیں, ان کے سمٹمز کیا ہیں, سائن کیا ہیں, ان کی کمپلینٹس کیا ہیں, کس بیسس پہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو سلو پوائزننگ جو ہے کی جا رہی ہے. ایک چیز اس میں آفتاب باجوہ صاحب نے بڑا غلط ریفرنس دیا جب انہوں نے ڈاکٹر رضوان جو FIA کے سینئر آفیسر تھے, بیسکلی پولیس آفیسر تھے, ان کی بہت مہینے پہلے 2022 میں جب سڈنلی کارڈک اریسٹ سے ڈیتھ ہو گئی تھی, جس کے بارے میں عام لوگوں کا یہ تاثر ہے کہ ان کو سلو پوائزننگ بھی کی گئی, چونکہ وہ بہت امپورٹنٹ ایویڈنسز شریف خاندان کے خلاف پریزنٹ کر رہے تھے. میں یہ سمجھتا ہوں ایز اے ڈاکٹر کہ ڈاکٹر رضوان کا جو ریفرنس تھا یہاں پر وہ مس لیڈنگ ہے. وہ انفیکٹ اس کاز کو کوئی ہیلپ نہیں کرتا, اس سے آپ زیادہ کنفیوژن پیدا کرتے ہیں. بیکاز پیرالل خبریں یہ بھی ہمارے کان تک پہنچی تھیں کہ ڈاکٹر رضوان کینسر کے پیشنٹ تھے اور اینٹی کینسر ڈرگز لیتے تھے, اور اینٹی کینسر ڈرگز کے ریئیکشن میں ایز اے سائیڈ افیکٹ جو ہے سڈن کارڈک اریسٹ ہو سکتا ہے. آپ لوگ چاہیں تو اس کے اوپر خود ذاتی طور پہ ریسرچ کر سکتے ہیں. تو ڈاکٹر رضوان کے بارے میں اتنا لائٹلی یہ کہہ دینا کہ انہیں شریف خاندان نے یا اسٹیبلشمنٹ نے شریف خاندان نے قتل کیا ہے پوائزننگ کے تھرو, یہ کوئی ایک ریشنل منطقی ڈبیٹ کو ہیلپ نہیں کرتا. جو آفتاب باجوہ صاحب کی دوسری اسٹیٹمنٹ کے اندر مجھے تھوڑا سا پرابلم یہ بھی نظر آتا ہے کہ پچھلے ہفتے چند دن پہلے ہی جب عمران خان صاحب سے ان کے گھر والوں کی ملاقات ہوئی, ان کی فیملی کی, اور آج پھر ان کی فیملی کی 3 بہنوں کی, جس میں عظما صاحبہ, علیمہ خان صاحبہ, نورین, اور ان کی اپنی اہلیہ جو ہے بشرا بیگم کی, بشرا بی بی کی, ان سے ملاقات ہوئی. تو ایک ہفتے پہلے بھی اسی قسم کی جب ملاقات ہوئی تو عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ ان کو خطرہ ہے کہ انہیں پوائزننگ کی جا سکتی ہے, نقصان پہنچایا جا سکتا ہے, لیکن انہوں نے کہا تھا کہ میں وزن میرا ضرور کم ہو گیا, لیکن میں فزیکلی اپنے آپ کو فٹ محسوس کرتا ہوں, اگر مجھے کوئی ایسی چیز ہوگی تو میں کمپلین کروں گا. اب ایک ہی ہفتے کے بعد یہ خبر آ جانا کہ ان کو یہ شک ہے کہ ان کی سلو پوائزننگ کی جا رہی ہے, یہ کسی حد تک اس میں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی مس کمیونیکیشن تو نہیں آفتاب باجوہ صاحب نے کر دی, کوئی کنفیوژن تو نہیں ہوگی, کیونکہ آفتاب باجوہ صاحب کے ساتھ جو باقی وکلا پروفیشنل وہاں پہ تھے ان میں سے کسی نے اس چیز کو دہرایا نہیں ہے, اس کو انہوں نے ان کے ہاں میں ہاں نہیں ملایا, لقمہ نہیں ایڈ کیا.
उनको सपोर्ट उन्होंने नहीं किया। बहरहाल चूंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसका ताल्लुक इमरान खान की जिंदगी से है, करोड़ों लोग जो हैं ये समझते हैं कि इमरान खान की जिंदगी खतरे में है। वो जब डॉट कनेक्टिंग करते हैं उनको लगता है कि इमरान खान को रास्ते से हटाए बगैर उनके मुखालिफों के मकासद जो हैं वो सियासी पूरे नहीं हो सकते। इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, एंड लेट अस लुक एट दी वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ दिस डेवलपमेंट। पहली बात तो ये है कि मैं समझता हूं कि जो मेडिकल कम्युनिटी है, जो पैथोलॉजिस्ट हैं, जो फार्माकोलॉजिस्ट हैं, जो टॉक्सिकोलॉजी के एक्सपर्ट्स हैं, और पाकिस्तानी अगर किसी एक कम्युनिटी पाकिस्तान में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की है, पाकिस्तान के अंदर, दुनिया भर में, बरतानिया में, अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, तो वो पाकिस्तान की मेडिकल कम्युनिटी है। तो ये बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान की मेडिकल कम्युनिटी थ्रेडबेयर इसको डिस्कस करे कि स्लो पॉइजनिंग या पॉइजनिंग खाने के जरिए, बिकॉज हर इंजेक्टेबल तो इमरान खान को कोई वहां लगा नहीं रहा कि पोटाशियम क्लोराइड का हमको कोई इंजेक्शन वहां पे लगा दे, तो फूड सोर्सेस के जरिए या वाटर सोर्सेस के जरिए किस किस्म के टॉक्सिक्स, फौरी एक्ट करने वाले, स्लो एक्ट करने वाले, किस किस्म की चीजें एक खाने के जरिए जो टेस्टलेस हों, अडरलेस हों, जिनका ना जायके से कोई फर्क पड़ता हो, जिनकी ना कोई स्मेल हो, जिनका ना कोई रंग हो, वो किस किस्म के केमिकल्स किसी के खाने और फूड सोर्स, ओरल सोर्स जिसको कहते हैं, एलिमेंट्री रूट के जरिए दिए जा सकते हैं। इसके ऊपर एक डिबेट होनी चाहिए ताकि इसका कोई तदारुक हो सके, ताकि जितनी ज्यादा इस पे डॉक्टर्स डिबेट करेंगे, टॉक्सिकोलॉजिस्ट डिबेट करेंगे, पैथोलॉजिस्ट डिबेट करेंगे, फार्माकोलॉजिस्ट डिबेट करेंगे, उतना ज्यादा इस किसी अगर ऐसे कोई साजिश है तो उसको अमली जामा पहनाना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। दिस इज माय पॉइंट नंबर 1। पॉइंट 2 ये है कि ज्यादातर जो पॉइजन्स दिए जाते हैं, जो इंसानी जिस्म में दाखिल किए जाते हैं, अब चूंकि साइंस टॉक्सिकोलॉजी की, फार्माकोलॉजी की, फोरेंसिक साइंस बहुत ज्यादा तरक्की कर चुकी है और ब्लड टेस्टिंग बहुत सोफिस्टिकेटेड लेवल पे जा चुकी है, तो ब्लड टेस्ट एक्यूरेट ब्लड सैंपल्स के जरिए और यूरिन सैंपल्स अगर लिए जाएं, एक्यूरेटली ड्रॉ किए जाएं, तो आप बहुत अक्सर जो टॉक्सिक एलिमेंट है, ये पॉइजन है, उन्हें आप डिटेक्ट कर सकते हैं। ताहम ऐसे भी हैं जिनकी डिटेक्शन मुश्किल है। फॉर इंस्टेंस थेलियम जो है, उसका गुज़िश्ता कई डेकेड्स में, 100 साल से बहुत जिक्र हो रहा है कि एक जमाना ये था कि जो असैसिन था, जो मर्डर करना चाहते हैं, पॉइजनिस्ट, जो पॉइजन से किसी को मारना चाहते हैं, उनका पॉइजन ऑफ चॉइस जो है वो थेलियम हुआ करता था, बिकॉज थेलियम अडरलेस था, टेस्टलेस था, पता नहीं चलता था, बहुत मुश्किल से डिटेक्ट होता था। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है कि थेलियम को भी डिटेक्ट किया जा सकता है। एक और जो पॉइजन है जिसका बहुत जिक्र करते हैं, इवन ले पब्लिक उसका बड़ा रेफरेंस करती है, वो आर्सेनिक है। आर्सेनिक का इल्जाम लगाया था शुजा नवाज साहब ने अपनी किताब, जब 2008 में शुजा नवाज साहब ने अपनी किताब लिखी क्रॉस स्वॉर्ड्स, पाकिस्तान आर्मी एंड इट्स इंटरनल बैटल्स एंड वॉर्स, तो उसमें उन्होंने ये क्लेम किया, शुजा नवाज छोटे भाई हैं लेट जनरल आसिफ नवाज जंजुआ साहब के, वही आसिफ नवाज जंजुआ साहब माफ कीजिएगा, जिनकी ग्रैंड डॉटर हैं खदीजा शाह साहिबा, जिनको गुज़श्ता तकरीबन अब 4.5-5 माह से लाहौर के अंदर बेजा कैद में रखा किया हुआ है। तो जनरल आसिफ नवाज जंजुआ की जनवरी 1993 के अंदर डेथ बड़े मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में हुई। आर्मी चीफ थे, फिट थे, सडनली उनका कार्डियक अरेस्ट हुआ रात को, और बहुत ज्यादा उसके ऊपर बड़ी थेरीज हैं कि उनको पॉइजन किया गया, उनको कत्ल किया गया, उनका पोस्टमार्टम हुआ, उसकी बड़ी इन्वेस्टिगेशन हुई, और उस वक्त उनकी डेथ एक ऐसे मौके पे हुई जब नवाज शरीफ साहब नए नए प्राइम मिनिस्टर बने थे, और गालिबन आसिफ नवाज जंजुआ साहब को उन्होंने चीफ बनाया था, और आसिफ नवाज जंजुआ को चीफ तैनाती के फौरन बाद ही उनके और जनरल आसिफ नवाज जंजुआ के दरमियान में खासी टेंशन की एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट करती थी। एक बड़ा मशहूर वाकया आप में से अक्सर लोग सुन चुके हैं, जब जनरल आसिफ नवाज जंजुआ को नवाज शरीफ साहब के वालिद साहब ने, बड़े मियाँ साहब ने, BMW बड़ी एक्सपेंसिव किस्म की गाड़ी ऑफर की थी, खड़ी थी पोर्च में, उनको कहा आप मेरे बेटे हैं, जिस तरह से नवाज और शहबाज मेरे बेटे हैं, आप भी मेरे बेटे हैं, ये गाड़ी की चाबियां आपके लिए हैं। उसके ऊपर बहुत ही सख्त तरीके से आसिफ नवाज जंजुआ साहब ने उन्हें कहा था कि आपकी गाड़ियों के जरिए मुझे खरीद नहीं सकते और मुझे गाड़ियों की जरूरत नहीं है। उसके बाद एक टेंस रिलेशनशिप था बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ एंड बिटवीन द आर्मी चीफ जनरल आसिफ नवाज जंजुआ। लेकिन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी खुद पाकिस्तान आर्मी की, और जो भी उस पर था, हुकूमत की पोजीशन ये थी कि नहीं, ये एक ऑर्गेनिक डेथ है, ये एक नेचुरल डेथ है। ताहम जब 2008 के अंदर मंजूर जमाना का था, ये वेरी इन्फ्लुएंशियल बुक ऑन पाकिस्तान जो शुजा नवाज साहब ने लिखी, क्रॉस वॉर्स, पाकिस्तान आर्मी एंड इट्स इंटरनल वॉर्स, इनर वॉर्स और इंटरनल वॉर्स, उसके अंदर एक पूरा चैप्टर जो मैंने पढ़ा है उन्होंने लिखा, जिसमें उन्होंने बहुत इस पर रिसर्च की। वो जनरल आसिफ नवाज जंजुआ के
بالوں کے سیمپل, اسکن کے سیمپل, ٹیشو سیمپلز انہوں نے ان کی ایگزومیشن کروائی, وہ سیمپل لے کر امریکہ میں آئے, یہاں ٹاکسیکالوجی لیبس کو انہوں نے دکھایا اور ان ٹاکسیکالوجی لیب کی رپورٹس انہوں نے شیئر کی اس کتاب میں, جس میں ان کا یہی کہنا تھا کہ ٹاکسیکالوجسٹ جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو سلو اورسینک پوائزننگ کی گئی, جس کے نتیجے میں جو کارڈک اریسٹ ان کا ہوا تھا. اور یہ کتاب آپ پڑھ سکتے ہیں, یہ کتاب پاکستان میں اور دنیا بھر میں بہت آسانی سے اویلیبل ہے. اور یہ تھوڑا سا اگر اس میں ایک کامنٹ میں ایڈ کر دوں کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ شجاع نواز کی جو گرینڈ ڈاٹر ہیں خدیجہ شاہ, انہوں نے شریف خاندان اور شریف ڈائنیسٹی کے اوپر ایک بہت اسٹرانگ پوزیشن لی, اور لوگ بہت سے یہ بھی سمجھتے ہیں کہ مریم نواز, چونکہ وہ مریم نواز کو بہت چیلنج کرتی تھیں, اور مریم نواز جو ہیں وہ رسپانسبل ہیں ان کی کنٹینیوسلی حب سے ایک طرح کا ان کو جو ایک فضول قسم کے کیس کے اندر, میں اپنا مشہور لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا, اس سے یہ جو گھٹیا قسم کے کیس میں ان کو پکڑا ہوا ہے, اس کے پیچھے مریم نواز کی خار بھی ہے. لیکن جو چیز میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ ایک جینیٹک بیٹل ہے. جنرل آصف نواز جنجوعہ کی بھی شریف خاندان سے نہیں بنی تھی, ایک سیلف ریسپیکٹنگ جنرل تھے. بہت کم پاکستان آرمی چیف گزرے ہیں جن کو آرمی آفیسرز نے سبسیکوینٹلی اتنے رسپیکٹ سے اور اتنی افیکشن سے اور اسٹینڈنگ اوویشن کے طور پہ ان کا نام جو ہے یاد رکھا. He was always referred to as a soldier general and so on. تو وہی ویلیوز اور اقدار جو ہیں فیملی میں بھی رن کرتی ہوں گی. اور آپ جو خدیجہ شاہ اور مریم نواز کے درمیان میں ایک بیٹل سین آپ نے دیکھا ہے گزشتہ 1.5-2 سال کا, جس کے نتیجے میں یہ عام قیاس یہی ہے کہ ابھی تک خدیجہ شاہ جو ہیں ان کو جیل سے رہائی نہیں مل رہی. اس کے پیچھے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 30 برس کا ڈی این اے بیٹل, جینیٹک کانفلکٹ بھی اس کے اندر ہے کہ ویلیو سسٹمز جو ہیں ان دو خاندانوں کی آپس میں بالکل میچ نہیں کرتی. بٹ کمنگ بیک ٹو اٹ, سمٹمز کیا ہوتے ہیں پوائزننگ کے اور پھر سلو پوائزننگ. سلو پوائزننگ کے آف کورس سمٹمز بہت مشکل ہیں ڈیٹیکٹ کرنے, لیکن پوائزننگ کے سمٹمز میں اسٹامک کریمپس, انیکسپلینیبل قسم کی اسٹامک پینز, ایکس, ایک ایسا ڈائریا جس کی کوئی وجہ سمجھ نہ آئے, ہیڈ ایکس سلائٹ یا زیادہ ہونا, ڈس اورینٹیشن ہونا, طبیعت ٹھیک نہ ہونا, یہ سب چیزیں جو ہیں یہ سمٹمز ہیں کسی بھی قسم کی پوائزننگ کے. اب اس کا جو ہے, اور ظاہر ہے کہ ایسے بہت سے مطلب اس وقت چونکہ جہاں سائنس آف ڈیٹیکشن بہت ترقی کر چکی ہے پیتھولوجی کی, وہاں دوسری طرف پوائزنس جو ٹاکسیکالوجی کی سائنس ہے, ٹاکسکس کی جو سائنس ہے, ٹاکسنس کی جو سائنس ہے, وہ بھی بہت ترقی کر چکی. تو ایسے بہت سے پوائزنس ہیں, جیسے رشینز کے بارے میں اکثر الزام ہے کہ انہوں نے بہت سے ایسے نئے پوائزنس ایکسپیریمنٹ کیے ہیں جو آسانی سے ڈیٹیکٹ نہیں کیے جا سکتے میڈیکل سائنس لیبس کے ذریعے. تو یہ ایلیمنٹ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. ایسے بہت سے سالٹس بھی ہیں جو پوائزنس کی کیٹیگری میں فال ہی نہیں کرتے, لیکن وہ آپ کی زندگی جو ہے وہ ختم کر سکتے ہیں. سڈن کارڈک اریسٹ کر سکتے ہیں, یا سلو کارڈک اریسٹ جو ہے اس کو پریسیپیٹیٹ کر سکتے ہیں, ویٹ لاس پیدا کر سکتے ہیں, اور قسم کی کمپلیکیشنز آپ کے اندر پیدا کر سکتے ہیں. لیکن اس میں سے بہت سے انجیکٹیبلز بھی ہوتے ہیں. کوشچن یہ ہے کہ اورل ایلیمنٹری ٹریکٹ سے, منہ کے ذریعے, کھانے پانی کے ذریعے کیا چیز جو ہے وہ داخل کی جا سکتی ہے. بہت سے پوائزنز ایسے ہیں جو ہینڈ شیک کے ذریعے, اسکن کانٹیکٹ کے ذریعے, آپ نے موویز میں بھی دیکھا ہوگا, آپ ڈاکومنٹریز بھی اس کی دیکھ سکتے ہیں, اس طرح سے بھی جو ہے وہ دیے جا سکتے ہیں. اب اس کا وے فارورڈ کیا ہے؟ دیکھیں, اس کا وے فارورڈ تو یہ ہے کہ عمران خان کی فیملی کو اگر وہ اس میں بلیو کرتے ہیں جو آفتاب باجوہ صاحب نے کہا, بیکاز آج ہی کے دن میں عمران خان صاحب کی جو سوری آئی واز انٹرپٹڈ بائی اے فون کال. میرا اس میں وے فارورڈ یہ ہے کہ اگر عمران خان کی فیملی, ان کی بہنوں نے, تینوں ہی بہنوں نے, علیمہ خان صاحبہ نے, عظمیٰ خان نے, نورین خان نے, اور ان کی اہلیہ بشرا بیگم نے آج ہی عمران خان صاحب کے ساتھ منگل کے دن کوئی 2, 3, 4 بجے کے بعد ان سے ملاقات کی. اگر وہ کنونسڈ ہیں اور عمران خان صاحب نے ان سے کہا ہے اور اس خدشے کا اظہار کیا ہے, تو انہیں فوری طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ پاکستان کو یا پریزیڈنٹ آف پاکستان کو ایک اپلیکیشن دینی چاہیے, پاکستان کے منسٹر آف انٹیریئر کو ایک اپلیکیشن دینی چاہیے, اور انہیں کہنا چاہیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ ڈاکٹرز کے پینلز سیمپلز ڈرا کریں عمران خان کے بلڈ کے اور یورین کے, اور یہ ڈاکٹرز ہو سکتے ہیں آغا خان میڈیکل یونیورسٹی سے, یہ ہو سکتے ہیں شوکت خانم کینسر ہاسپٹل جو شوکت خانم میموریل کینسر ہاسپٹل ہے, مطلب 2-3, اور یہ گورنمنٹ کا بھی ہو سکتا ہے. تو 3 ڈفرینٹ سیٹس جو ہیں ڈاکٹرز کے سیمپلز پہ ڈرا کریں, اور پھر وہ دیکھیں کہ ان کے اندر ان کو کوئی ایسی چیز ملتی ہے. اس کے علاوہ صرف بلڈ ٹاکسیکالوجی سیمپل کی اسکریننگ ہی نہیں ہے, بلکہ ایک سمپٹومیٹک اور ایک جو باڈی کا پورا ایک ایگزامینیشن ہوتا ہے, اکوپمنٹ بھی لے جایا جا سکتا ہے اسکیننگ کرنے کے لیے مختلف قسم کی چیزوں کی. تو ایسی اسکیننگ جو ہے وہ کی جائے, یا مطلب عمران خان صاحب وہاں سے ہاسپٹل بھی ان کو کانفیڈینشلی لے جایا جا سکتا ہے. تو یہ ایک سیریس ایلیگیشن ہے, ایک سیریس چیز ہے, اور اگر عمران خان کی فیملی کو بھی یہی انڈرسٹینڈنگ ہے جو آفتاب باجوہ صاحب کی انڈرسٹینڈنگ ہے, تو یہ بہت ضروری ہے کہ اگلے 24 گھنٹوں کے اندر جو ہے یہ اسکریننگ جو ہے وہ کی جائے.
اب میں آ جاؤں کہ میرا ذاتی فیلنگ اور انالیسس کیا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان کے اوپر 3 نومبر 2022 کو وزیر آباد کے قریب ایک قاتلانہ حملہ کیا جو ملٹی پرونگ تھا، جس میں ایک سے زیادہ شوٹر جو ہے وہ انوالو تھا. وہاں کے پاور ڈائنامکس جو میری سمجھ آتی ہے کہ چونکہ عمران خان ایک ایسی لانگ مارچ کو لیڈ کر رہے تھے جو اس وقت وزیر آباد میں پہنچی تھی، جو مومنٹم اور ٹریکشن گین کر رہی تھی، اور اس نے کہیں نومبر کی 20 تاریخ تک گھوم پھر کے اسلام آباد GHQ کے باہر یا پنڈی غالباً اس نے پہنچنا تھا. وہاں پر عمران خان کے مخالفوں کو جو PMLN میں بھی ہیں اور جو اسٹیبلشمنٹ میں بھی ہیں، ان کو خدشہ یہ تھا کہ عمران خان اپنی پاپولیرٹی کے ذریعے نئے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہیں، اور وہ ایک ایسا پبلک پریشر اور کوشچن پیدا کر رہے ہیں کہ وہ شخص یا وہ لوگ اپوائنٹ نہیں ہو سکیں گے جنہیں نواز شریف اور جنرل باجوہ چاہتے تھے. دیٹ از دی بیک گراؤنڈ اینڈ کانٹیکسچولائزیشن آف دیٹ پرٹیکولر اٹیک. اس سٹیج کے اوپر مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو فزیکلی ایلیمینیٹ کرے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں عمران خان نے بیلنس آف پاور کو ٹھیک طرح سے انڈرسٹینڈ نہیں کیا، جو فوجی مائنڈ ہے وہ بیلنس آف پاور کو بہت زیادہ سیریسلی اور انٹرنسکلی انڈرسٹینڈ کرتا ہے. اس وقت اگر بیلنس آف پاور یہ ڈیمانڈ کرتا تھا کہ عمران خان کو راستے سے ہٹا دیا جائے، اس سٹیج پہ غالباً بیلنس آف پاور عمران خان کی فزیکل ایلیمینیشن نہیں، پولیٹیکل اور لیگل ایلیمینیشن کے اوپر فوکس ہوگا. بیکاز عمران خان کی فزیکل ایلیمینیشن کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف اور آصف علی زرداری کے پوٹینشیل پاور بلاک اینڈ رائیول کو آپ نے سین سے ہٹا دیا ہے. اور وہ دوسری فورسز جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں، وہ بہت جلدی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اکٹھی ہو سکتی ہیں. سیریس بیلنس آف پاور ڈسرپشن ہو جائے گی اور اسٹیبلشمنٹ کے اوپر الزام لگ جائے گا عمران خان کے قتل اور فزیکل ایلیمینیشن کا. اور وہی طاقتیں جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملی ہوئی ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہو جائیں گی اور اسٹیبلشمنٹ کو کمزور کرنے، روسٹ کرنے کی کوشش کریں گی. تو فرام دا بیلنس آف پاور تھیوری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عمران خان کو اس طرح سے، جبکہ عمران خان ان کی کسٹڈی کے اندر ہے، فزیکلی ایلیمینیٹ نہیں کرے گی. یہ میری ایک اپنا انالیسس ہے، آپ اس سے اسٹرانگلی ڈس ایگری جو ہے وہ اسٹیج کے اوپر کر سکتے ہیں. اب میں کچھ باقی ساری ڈیولپمنٹس کو بتا دوں کہ آج ہی کے دن میں جو کہ ملاقات بھی ہوئی ہے علیمہ خان صاحبہ کی، عظما کی، نورین کی، بشرا بیگم کی، اس کی تفصیلات ابھی ہمارے سامنے نہیں آئیں، اگلے چند گھنٹوں میں آئیں گی. میں آپ سے شیئر کر لوں گا وہ کیا دیتی ہیں پوزیشن. بشرا بیگم جو ہیں ان کے خلاف کئی کیسز بھی، آج بھی کیسز کی سماعت تھی، اور میں نے ایک پچھلا ویلاگ کیا جسے بہت کم لوگوں نے دیکھا، جس کا عنوان تھا جسٹس بابر ستار. وہ میں نے صبح 5-6 بجے کہیں ریلیز کر دیا تھا پاکستان کے ٹائم سے، تو اس کو ظاہر ہے بہت کم لوگوں نے دیکھا ہے. لیکن میں نے اس میں بہت تفصیل سے ڈسکس کیا تھا کہ کیسے ایک لینڈ مارک فتح حاصل ہوئی ہے بشرا بیگم اور زلفی بخاری کو، جب جسٹس بابر ستار آف دی اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی پٹیشنز کو کلب کر دیا نجم و ثاقب کی پٹیشنز کے ساتھ آڈیو لیکس کے حوالے سے، اور حکومت پاکستان اور ریاست سے یہ ڈیمانڈ کیا کہ آپ نے جتنا وقت لینا ہے ہمیں بتا دیں کہ آڈیو لیکس کرنے کی کیپیسٹی، طاقت اور پاور، اتھارٹی کس کے پاس ہے، کون پاکستان کے اندر آڈیو لیکس کرتا ہے، کر سکتا ہے، کون انہیں ڈسیمینیٹ کر سکتا ہے، اور کس کی اتھارٹی، کس کا اپروول جو ہے ہوتا ہے. تو میں نے اس کا خاصا ڈیٹیل سے ذکر کیا تھا. نواز شریف صاحب کا میں نے آپ سے ذکر، اچھا ایک چیز یہ ہے کہ آج اڈیالہ جیل کے اندر 9 وٹنسز کو FIA نے پروڈیوس کیا، اور ان کی کوشش تھی کہ ان کی اسٹیٹمنٹ جو ہے ریکارڈ کی جائیں. اس پہ بہت بحث ہوئی، وکلاء نے مخالفت کی، عمران خان کے وکلاء نے مختلف لیگل پوائنٹس میں، اور شاہ محمود قریشی صاحب کے جو وکیل ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہتے ہیں کہ جب تک اسلام آباد ہائی کورٹ ان کی ایک پٹیشن کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں دیتا، جو فیصلہ محفوظ کیا ہے، اتنی دیر تک جو لوور کورٹ ہے، جو سائفر ٹرائل کورٹ ہے، وہ پروسیڈنگ نہیں کر سکتی. بہرحال اینڈ رزلٹ یہ ہوا کہ ایک اگلی تاریخ پڑ گئی ہے 7 نومبر 2023 کی، جب یہ 9 وٹنسز جو ہیں ان کی اسٹیٹمنٹس کو ریکارڈ کیا جائے گا. اس وقت یہ اسٹیٹمنٹس لگتا ہو ہی جائیں گی ریکارڈ، یہ پروسیس جو ہے وہ چل رہا ہے. دوسری ڈیولپمنٹ وہی ہے جہاں نواز شریف صاحب کی جو میٹنگ ہوئی ہے، ابھی بھی غالباً جاری ہے، اس کی کوئی ڈیٹیلز ہمارے سامنے نہیں آ سکیں. الائنسز کے حوالے سے، ڈائریکشن کے حوالے سے، پہلی اس کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ 4 برس کے بعد یہ نواز شریف کی پہلی میٹنگ ہے جس میں نواز شریف نے PMLN کی ساری لیڈرشپ کو بٹھایا ہے اور دوبارہ سے پریکٹیکلی طور پہ PMLN کی کمانڈ سنبھال لی. اس کو بتایا اس طرح سے جا رہا ہے، اس کو بل ایسے کیا جا رہا ہے. یہ اور بات ہے کہ لندن میں بھی جتنی بھی میٹنگ ہوتی تھیں، ان پاور ہمیشہ نواز شریف ہی تھے. اور بہت انٹرسٹنگ چیز ہے جس کا میں پہلے انالیسس کر چکا ہوں کہ اس دفعہ اسٹیبلشمنٹ لگتا ہے کہ نواز شریف سے سب آرڈینیٹ ہے، and نواز شریف از the new establishment which was also the title of one of my vlogs. بہرحال اس کی جب ڈیٹیلز ہمارے سامنے آئیں گی
ابھی آئیں ظاہر ہے PMLN اس کی پریس ریلیز ایشو کرے گی, اس کی اسٹیٹمنٹ دے گی, پھر ان کے ٹویٹس ہوں گے, پھر ہم اس کا ایک انالیسس جو ہے وہ کر سکتے ہیں. پھر ظاہر ہے اندر خانہ کیا ہوا وہ بھی سچویشن ہمارے سامنے آ جائے گی. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا جو رزلٹ ہے اس کے پاور ڈائنامکس کو دیکھنا پڑے گا, بیکاز ایک سال پہلے اس کے پاور ڈائنامکس ٹوٹلی PTI کے فیور میں تھے جب عابد زبیری صاحب جو ہیں اس کے پریزیڈنٹ بنے اور حامد خان گروپ نے یہ جیتا تھا. اب اسما جہانگیر گروپ کا اس کو جیتنا ایک انٹرسٹنگ فینومینا ہے. کتنی حد تک یہ الیکشن, کن بنیادوں کے اوپر الیکشن ہوا ہے. 4,000 سے بھی کم یہاں پہ ووٹ ہیں, اس میں کراچی کے بہت کم ووٹ تھے, زیادہ تر ووٹ پنجاب کے فار ویریس ریزنز وچ آئی ڈونٹ فلی انڈرسٹینڈ. لیکن ان الیکشنز کے اندر انویسٹمنٹ بھی بہت زیادہ ہوتی. آج سے 1 برس پہلے تحریک انصاف کی جو پاپولیرٹی, چلو پاپولیرٹی میں چیز بڑا میٹر کرتی ہے, یہ ایک طرح کا پوائنٹر ہوتا ہے کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں کہ کس کے ہاتھ میں طاقت آئے گی اور کون ان کے انٹرسٹ کو سرو کر سکے گا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 1 برس پہلے بکلا کی بہت بڑی تعداد نے سوچا کہ تحریک انصاف کی الٹیمیٹلی حکومت آئے گی, عمران خان پرائم منسٹر ہوں گے اور پھر وہ ان کے انٹرسٹ کو سرو کر سکیں گے, اور یوں حامد خان گروپ پروفیشنل گروپ نے یہ مارکا جیت لیا تھا. آفیشیل رزلٹ 3 نومبر کو آئے گا, لیکن پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کی ایکچوئل ڈائنامکس کیا ہیں, کس حد تک اس کو حکومت نے انفلوئنس کیا, اسٹیبلشمنٹ نے انفلوئنس کیا, نواز شریف نے کتنا پیسہ پھینکا, اور اس وقت اس کا مطلب اور سگنیفیکینس جو ہے وہ کیا بنتی ہے ان ٹرمز آف دا لائرز پالیٹکس. ایک بہت انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ اسما جہانگیر صاحبہ کو بہت کوٹ کیا جاتا ہے فار ہر اسٹرانگ پوزیشنز اگینسٹ دی اسٹیبلشمنٹ, لیکن اسما جہانگیر گروپ جو ہے اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ایلائی کے طور پر اسے پرسیو کیا جا رہا ہے. یہ بڑی, اور مریم نواز صاحبہ کے بھی وہ ساتھ ہیں. تو یہ ساری جس وقت کی ڈیولپمنٹس ہیں, جو اور بہت سے ایشوز میں نے آپ کے سامنے رکھے وہ اپنی تین بہت امپورٹنٹ ہیں. جو صورتحال ہے غازہ کی, فلسطینین اور اسرائیل کی, اور اس کے علاوہ اور بھی جو ساری ڈیولپمنٹس میں نے شروع میں جس کو میں نے سمرائز کیا, ان سب ڈیولپمنٹس کے اوپر میں ایک ڈیٹیل ویلاگ جو ہے اگلے 2-3 گھنٹے میں دوسرے پلیٹ فارم کے اوپر کروں گا. تھینک یو سو مچ.